السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں، نون لیگ کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی ذات کے ہوں، میں نے آج ان تمام لوگوں سے بات کرنی ہے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس میں میرا خیال ہے رپورٹرز، اینکرز نہ جانے کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ بابا رضوی کے جنازے کو دکھا دیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ نمرود کی جلائی آگ میں اس چڑیا کو اگر یہ احساس ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں تو ہر مسلمان نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا پی ٹی آئی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے مسلمان ایسے کتنے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ اسے نکال دو، اسے دفع کر دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سینٹ میں بیٹھے ہوئے یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے 500 لوگ یا 1000 لوگوں کا اتنا پاور ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی دل آزاریاں کریں گے؟ اور میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے مدینے کی ریاست کے دعوے داروں سے۔ عمران خان صاحب، آپ تو مدینے کی ریاست کے دعوے دار نا، آپ تو تسبیح ہاتھ میں لے کے ایسے ظاہر کرتے ہو جیسے آپ سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے، تو کیوں رکھا ہوا اسے سجا کر؟ اسے اب تک دفع کیوں نہیں کیا اس ملک سے آپ نے؟ کیا پول کروانا چاہتے ہو؟ قتل و غارت کروانا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو ایسا آپ؟ تمام مسلمان ایک آواز ہو کر آپ کو کہیں کہ نکالو اس کو یہاں سے، اکیلے کھڑے رہو۔ آپ نے ابھی بھی نہیں دیکھا جب اللہ کسی کو رسوا کرے تو کیسا کرتا ہے؟ میں بلیک میل ہو کے کبھی نہیں جاؤں گا، بلیک میل ہو کے چلا جائے انسان تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہ ذلیل ہو کر۔ اب تو بات گئی انسانوں کی ایک طرف، بات آ رہی ہے رحمت للعالمین کی، حضور علیہ السلام کے ذات کی۔ یہاں پر کوئی بھی ایک ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کا یہ مطالبہ نہ ہو کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور نکال دو۔ ہمیں ایسے کسی شخص سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا جو ہمارے نبی کی عزت نہیں کرتا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ان کے ٹائگر سے لکھو گے نیچے کمنٹ کے اندر کہ نکالو عمران خان اس کو ملک سے؟ اور میں ان سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھاؤ گے جو ٹیلی ویژنز پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے صحافت کا نعرہ لگایا ہوا ہے؟ اقرار الحسن صاحب، چاہے آپ ہوں، چاہے اس میڈیا کی دنیا میں کوئی بھی ہو، اگر اس بار تم نے اپنی آواز نہ اٹھائی تو تم سب سے گھنونا روپ لے کر بیٹھے ہو۔ لبیک والے پھر نکلیں گے 17 کے بعد ایک لائے عمل دے کر۔ اگر اس بار ان پولیس والوں نے، ان حکمرانوں نے ان پر شیل برسائے، گولیاں برسائی تو کون ذمہ دار ہے؟ عجیب اس ملک کا دستور بنائے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک طرف آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ، اور وہاں سے مسلمان ریاست کے حکمران اور ان کے سپاہی ہاتھوں میں گنے لے کر ان پہ فائر شروع کر دیتے، ان پہ شیل برسانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کون سا مطالبہ ایسا؟ اس قوم کے ہر بچے کا وہ مطالبہ ہے کہ ہمارے حضور کی ذات میں جو بھی ادنا لفظ بولے گا اس کا سرتن سے جدا۔ من سبا نبیًا، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبا نبیًا فاقتلوہ۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت تک نبی کی شان میں گستاخی کو اسے کاٹ کے رکھ دو۔ نکالو اس کو ملک سے باہر۔ اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری اپنی ذات کی طرح پوری کرے۔ پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں 17 سے پہلے، تو ادھر لکھ کر بتاؤ آپ کو منظور ہے کہ فرانس کا جو سفیر ہے وہ یہاں پر رہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو آج لبیک والوں کے ساتھ نہ ہو یا ان کا ساتھ نہ دے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے مولوی خادم حسین رضوی چلے گئے تو بات یہ مک گئی؟ نہیں، یہ جماعت مالکوں کی ہے، یہ مالکوں نے بنائی، انہوں نے کھڑے کر دیے۔ تم کہتے تھے نا کہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو، نہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن وہ دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ اگر ایک چوکیدار جائے گا تو اس کا نعم البدل ضرور آئے گا، وہ چوکیداری دین کی ضرور کرے گا۔ تم جتنا پستی میں ڈالنے کی کوشش کرو گے اسلام کو، وہ اتنی طاقت سے ابھرے گا۔ میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تمام صحافی حضرات کو کہہ رہا ہوں، مجھے بولنے پر مجبور نہ کرنا۔ اقرار الحسن صاحب، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے مائک لگایا ہوا ہے نا ہاتھ میں لے کر، آٹے میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، یہ مت دکھانا
بچیوں کو بازیاب. میرے نبی کی ذات سے بڑھ کر کسی کی کوئی ہستی نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت ہے. اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہو نا تو اس کمینے خنزیر کو نکال کر اس ملک سے باہر پھینکو, ورنہ ہم پر کسی کی کوئی عزت لاگو نہیں ہوتی. عزت ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی. کیونکہ مولوی خادم نے ایک بات کہہ دی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نہیں چاہیے ایسی زندگی. حضور کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. میں تمام پولیس والے ان لوگوں کو, اہلکاروں کو کہنا چاہتا ہوں جن کی ڈیوٹیاں لگنے والی ہیں, اگر اس بار تم نے کسی بھی مسلمان پر لبیک والوں پر ہاتھ ڈالا یا ان پہ گولیاں برسائی یا شیل برسائے تو یاد رکھنا تمہیں یہ جہنم کے گڑھے تک تو لے کر آ گئے, بچ نہیں پاؤ گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا. مولوی خادم کے جنازے میں جو لوگ برا بھی کہہ رہے تھے وہ بھی کہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, خلق کا تو ترائی کہاں سے آئی کیسے آئی نہیں معلوم. لیکن مخالفین بھی ایک طرف ہو کر کہنے لگے بابا تو ٹھیک ہے, بابا سے کیا معاہدہ. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بابا سے جو معاہدہ کیا اسے پورا کرنا ہے. ہم کسی بات کی بات نہیں کر رہے. تم نے بابا جی سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے اندر بات بڑی واضح تھی کہ ہمیں 3 مہینے کا وقت دو, ہم 3 مہینے کے اندر اندر اسے یہاں سے دفع کر دیں گے. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے, اور ان تمام لوگوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اس تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں, اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں. ترجمہ حدیث مبارک. اور عہد کو پورا کرو جو شرعی حدود کے اندر ہو, بے شک عہد کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا. ترجمہ قرآن مجید. کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اگر آپ مومن ہو, آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے عہد کو پورا کرو, ورنہ مان لو کہ تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو. اور میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں نماز 5 وقت فرض ہے, حضور کی عزت ہر سانس پہ فرض ہے. تمام مسلمان ایک وقت ایک آواز ہو کر یہ کہہ دیں اس سفیر کو ملک سے باہر نکالو, ورنہ اس بار لبیک والے اکیلے نہیں ہوں گے, پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.